چاہتے ہیں؟ جی فائدہ یہ آج کل آپ دیکھیں ایک بہت ہی موضوع زیر بحث ہے کہ پاکستان میں بچوں کی عمر جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے، اور عمر کی تعین کے لحاظ سے جو بچے کی تعریف ہے وہ کیا ہونا چاہیے. کسی قانون میں 18 سال ہے، کسی میں 16 سال ہے اور کسی میں 14 سال ہے. تو اس وجہ سے بہت ساری لوگوں کے اندر ابہام پائے جا رہے تھے. لیکن پاکستان نے 1989 میں جب یو این کنونشن فار دا رائٹ آف چائلڈ دستخط کیا تو ایک عمر جو 18 سال ہے اس پہ متفق ہوئے دنیا کی تمام ریاستیں جو ہیں کہ اب 18 سال سے کم عمر جو بھی فرد ہوگا اس کو بچے کی تعریف میں لے کے آئیں گے. اور اس میں پھر قانون سازی کرنی تھی اس کے تحفظ کے لیے. تو تحفظ کے لیے جو قانون یہ سندھ حکومت نے بنایا 2010 میں 18ویں ترمیم آئی تھی. اس کے بعد صوبوں کو بااختیار بنایا گیا تھا. تو یہ پہلا قانون تھا کہ جو کوشش یہ کی گئی کہ ایک اتھارٹی قائم کی جائے اور جس میں تمام جو سندھ میں رہنے والے 30 اضلاع کے بچے ہیں ان کو تحفظ جو ہے مہیا کیا جا سکے. اور اس کے ساتھ بہت سارے کراس کٹنگ دوسرے لاز بھی ہیں. جو 2013 والا لا ہے سندھ چائلڈ میرج ریسٹرین ایکٹ، یعنی کم عمری کی شادیوں کی ممانعت کا قانون. آج کل دعا کیس بہت سارے کیس آپ نے دیکھا ہے ڈسکس ہو رہے ہیں اسی تناظر میں. تو اسی لیے ہم نے آج کا موضوع یہ رکھا تاکہ لوگوں کو اس بارے میں آگاہی ہو کہ ایک ایسا قانون بھی موجود ہے جس کے تحت جو ہے سندھ میں 30 اضلاع میں چائلڈ پروٹیکشن یونٹ ہیں اور ایک ہیلپ لائن ہے 1121 جس پہ اگر آپ کو بچوں سے متعلق کوئی ایشو آتا ہے ابیوز کا، نگلیکٹ کا، ایکسپلائٹیشن کا، ٹریفکنگ کا یا اور کوئی ایشو آتا ہے تو آپ اس پہ اس ہیلپ لائن سے سندھ حکومت کی جو ہے مدد لے سکتے ہیں. باقی اس کے اندر فلاز جو ہیں وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ عدالتوں پہ چھوڑ دی گئی ہیں جو کہ نہیں چھوڑنی چاہیے تھی. پارلیمنٹرین کو چاہیے کہ خود چیزوں کو اس قدر واضح کر دیں کہ عدالتوں کے لیے پھر بہت بڑا مسئلہ نہ بن جائے. کیونکہ جب چیزیں ان کے سامنے جاتی ہیں تو پھر اگر قانون کے اندر یا اس کے رولز کے اندر ابہام پایا جاتا ہے تو اس کا فائدہ جو ہے وہ کرمنل کو ہوتا ہے یا وائلیٹ کرنے والے کو ہوتا ہے. تو اس لیے وقتاً فوقتاً اس کے اندر رولز اس کے 2016 میں بنے اور اس کے اندر ترمیم جو ہے 2021 کے اندر جو ہے کچھ تھوڑی بہت ماڈیفیکیشن لانے کی کوشش کی گئی. لیکن پھر بھی جو حالات ہیں بہت تیزی سے بدل رہے ہیں اور اس میں بچوں کے ساتھ جو پرابلمس ہیں خاص طور پہ بچوں کے ساتھ چلڈرن سائبر کرائم جو ہیں ان کے ایشوز بہت بڑھتے جا رہے ہیں اور اس کے لیے ضرور اس لاء کے اندر جو ہے ترمیم لانی چاہیے. اس میں جو سب سے بڑا پرابلم رہا کہ 17 گریڈ کے جو چائلڈ پروٹیکشن آفیسر ہائر کرنے تھے وہ ابھی تک ہائر نہیں کیے جا سکے. اصل میں ان کے گرد ہی پورا یہ لاء جو ہے روٹیٹ کرتا ہے. تو ابھی تک تو سوشل ویلفیئر کے جو افسران ہیں نا انہیں کو ایڈ ہاک پہ لایا گیا. تو لہٰذا ظاہری بات ہے آپ کو پتہ ان کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے، وہ اس طرح وہ ڈیل نہیں کر سکتے. اس کے لیے اسپیشلائز آپ کو لوگ چاہیے کہ جو بچوں کے حالات و واقعات سے لے کے ان کی نفسیاتی جو کیفیات ہیں بچوں کی ان چیزوں کو ڈیل کرنا. اور بچے کا جو یو این کنونشن کا جو آرٹیکل 3 کہتا ہے کہ بچے کا اپنے ہر فیصلے میں بہترین مفاد دیکھنا ہے، بیسٹ انٹرسٹ آف چائلڈ. تو بیسٹ انٹرسٹ آف چائلڈ میں تو آپ کی پھر پہلے اپنی کیپیسٹی کتنی زیادہ ہے نا. اور ظاہری بات ہے دن میں اگر 15% پاپولیشن 15 سال سے نیچے ہے تو اتنی بڑی پاپولیشن کو 30 چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کیا کریں گے؟ اس کے لیے افرادی قوت بھی زیادہ درکار ہے. اچھا رانا صاحب، اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا جن بچوں سے زبردستی جن کو بھکاری بنایا جاتا ہے، جن کے لیے بیگار میں رکھا جاتا ہے یا جن سے کام لیا جاتا ہے، تو پروٹیکشن آفیسر کیا اس حوالے سے بھی کچھ حکم دینے کے یا کام کرنے کے مجاز ہوتے ہیں؟ جی اس میں اس لاء کے تحت تمام 30 جو ڈپٹی کمشنر ہیں وہ ان کمیٹیوں کے انچارج ہیں. تو اس کمیٹی کے اندر ہائی لیول کا ایس ایس پی رینک کا پولیس والا بھی ہے. اس کمیٹی کے اندر تمام اسٹیک ہولڈر ہیں. تو اس میں اگر چائلڈ پروٹیکشن آفیسر اس کمیٹی کا ممبر ہے اور وہ اس کمیٹی میں کہتا ہے تو ڈپٹی کمشنر کو یا پولیس افسر کو کہتا ہے تو پولیس افسر اس کی جو چیز ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرتا ہے. اس میں ایک فلاز رکھا گیا کہ جو چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کو پاور وہ قاضی جوڈیشل پاور نہیں دی کہ وہ کسی کو اریسٹ کر سکے، وہ کسی کے ساتھ جا کے اگر ناانصافی کہیں ہو رہی ہے تو کوگنیزیبل ایکشن لے سکے نا. تو اس لیے وہ ایک قسم کا کہہ سکتے ہیں کہ ریفرل میکینزم والا ہے کہ وہ اپنا کیس اگر آئے گا اس کے پاس تو کسی پولیس اہلکار کو یا کسی ڈپٹی کمشنر کو ریفر کر دے گا. تو وہ پھر پاور آپ کے پاس نہیں رہتی. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وداؤٹ تیتھ لا بنا دیا. تو جب تک آپ اس کو طاقت نہیں دیں گے، مثال کے طور پہ اگر کسی بچے پہ اس کی فیملی ہی ظلم کر رہی ہے، مار رہی ہے، پیٹ رہی ہے اور آپ اس کو نیگلیکٹ کے اوپر پاور نہیں دیں گے کہ ان کو تو. اور یہ مسئلہ ایک اور بھی اس میں فلاز ہے کہ انٹرنیشنل لا میں پاکستان نے جو چلڈرن کمپلین کا آپشنل پروٹوکول ہے
اس پہ دستخط نہیں کیے کہ بچہ اگر خود FIR درج کرانا چاہے کہ میرے والدین میرے سے بھیک منگوا رہے ہیں یا میرے والدین مجھے چوری کے لیے بھیج رہے ہیں، تو پھر اس نگلیکٹ کے اوپر یہ خاموشی ہے کہ نگلیکٹ کے اوپر کیا سزا ہوگی. اور سزائیں جب تک پینلائز نہیں ہم کرتے یا جرمانے نہیں کرتے سوسائٹی میں ڈیٹرنس نہیں پیدا ہوتی نا. تو یہ لا ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو خوش کرنے کے لیے تو بنا دیتے ہیں. پاکستان کے کلر تو بڑے آتے ہیں مگر کلرس بڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم نے قانون بنا دیا، اس کے لیے پیسے ہی نہیں رکھے. اور جو ایک شیلٹر ہوم ہے وہ کرنگی میں، وہ کوئی تقریباً آپ دیکھ لیں 12 سال ہو گئے زیر تعمیر ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کی پرائرٹیز ہی نہیں ہے. 12 سال تو بہت لمبا عرصہ ہے. کراچی میں تو پلازے جو ہیں ہم رات کو روڈ سے گزرتے ہیں، صبح دیکھتے ہیں ہائی رائز بنی ہوتی ہے. جی جی بالکل. تو سب سے ماڈرن جو مشینری ہے اس وقت کنسٹرکشن کی، وہ ہمارے اس کراچی شہر میں استعمال ہو رہی ہے، ماڈرن ترین مشینری جو ہے. اور وہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں جس طرح کچھ ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی ہائی ویز پہ ڈیولپ ہوئی ہیں، ہم ان کے نام نہیں لیں گے، لیکن وہ اتنی تیزی سے ڈیولپ ہوئی ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ پلک جھپکی اور شہر بس گیا. تو وہاں جب یہ اس طرح کے منصوبے ریڈ لائن کا دیکھ لیں جو ماڈل کالونی سے آنا تھا، سفورہ سے موسمیات اور موسمیات سے نمائش، ایسے منصوبے کٹائی کا کیوں کردار ہیں؟ اٹ مینس کہ پرائورٹی لسٹ آپ کی کہیں تھوڑی سی ڈاماڈول ہے، کہ پرائورٹیز ترجیحات جسے کہتے ہیں. اور جو ہمارے معذرت کے ساتھ جو قومی یا صوبائی اسمبلیوں میں جو MP حضرات ہیں، وہ اپنی سیاسی لڑائیوں سے نکل ہی نہیں پا رہے کہ اس طرح کے موضوع کے اوپر سوال اٹھائیں، کال اٹینشن کے اندر سوال پوچھیں کہ کون دے گا. اگر آپ SNDD یہ ہائر نہیں کرے گا چائلڈ پروٹیکشن آفیسر، تو سندھ کے بچوں کو تحفظ کون دے گا؟ اور سب سے بڑی بات کہ پنجاب کا جو لا ہے ڈیسٹیچیوٹ اینڈ نیگلیکٹڈ چلڈرن ایکٹ، اس کے اندر ایک کوالٹی ہے کہ کورٹ جو ہے عدالت چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے اندر ہی ہے. ماں باپ کو وکیل کے ایکسٹرا پیسے نہیں دینے، ماں باپ کو یہ ایکسٹرا پیسے کورٹ اسٹاف کو نہیں دینے جو لاکھوں میں رشوت ہے. تو وہ کم از کم انہوں نے کیا کیا کہ میجسٹریٹ کو اندر ہی بیورو کے اندر ہی بٹھا دیا گیا تاکہ فوراً ریلیف مل جاتا نا. صحیح. تو یہ ایک صوبہ حالانکہ دیکھیں نا چھوٹا تھا، آپ یہ صادقآباد کراس کرتے ہیں تو وہاں نقشہ بدل جاتا ہے. کیا بات ہے رانا صاحب، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ نقشہ بہت ساری چیزوں میں بدل جاتا ہے. بہت ساری جو FIR یا بہت سارے مسائل بھی بدل جاتے ہیں، بالکل سارے مسائل بھی بدل جاتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں آج سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ایکٹ 2011 اور ہمارے ساتھ قانونی مشورے میں رانا آصف، ایڈوکیٹ رانا آصف ہائی کورٹ موجود ہیں، اور رسمہ توحید فائزہ قریشی آپ کے ساتھ ہیں. اپنا کراچی FM 107 کراچی کی آواز، پلے پلے FM نیٹ ورک.